نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار۔ آج کا سبق 175 نمبر آیت سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ آج ہم بھی یہ دیکھ لیں کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو یہ فرما رہے تھے اس زمانے میں کہ تم میں سے ہر ایک شخص جہنم کی طرف جا رہا ہے اور میں تمہیں تمہارے بازوؤں سے پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف دھکیل رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خیریں تھی، جب صاحب وہی خود موجود تھے۔ اور اگر آج دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر شخص ہی جو ہے وہ خیر کے دروازے کو اپنی ذات کے لیے بند کیے ہوئے ہے، اور شر کا دروازہ انجانے میں کبھی کھل جاتا ہے اور کبھی جان بوجھ کر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازہ شر کا ہے، اس کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ہدایت نہیں، پھر گمراہی آتی ہے، پھر عزت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ذلت کے فیصلے آتے ہیں۔ ہم تو دنیا کی آگ کو چند سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے، اس کے اوپر یہ صبر کر سکتے ہیں؟ دنیا کی آگ جو بندہ نہیں برداشت کر سکتا تو یہ تو آخرت کی جو آگ ہے وہ اس سے 70 گنا بڑی ہوئی ہے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ یعنی یہاں پر کتاب کی تصدیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کر رہے ہیں کہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، جیسا کہ تم نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے یہ کہتے ہو کہ وحی نہیں آتی، وحی کا انکار کرتے ہو، صادق اور امین ہونے کے باوجود، سچا کہنے کے باوجود بھی تم اب جب نبوت کی باری آئی تو تم جو ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہو، اور اپنی طرف سے یہ بھی کہتے ہو کہ ہم بھی ایسے آیات کو لا سکتے ہیں، اور پھر تم اپنی من جو ہے نا اپنے من سے گھڑ کے جھوٹی آیات بنا کر بیان کرتے ہو۔ اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا اور وہ بہت دور کی مخالفت میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اب ہم اپنی طرف توجہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے آگے ہمارا بالکل یہی امیج ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یار بس نماز پڑھ لینا یہی کافی ہے، قبلے کی طرف منہ ہو جائے اور انسان نماز پڑھ لے تو یہ اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اور یہ اس کے آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن نماز کے بارے میں حساب کیا جائے گا، جس شخص کی نماز اچھی اور مکمل نکلی اس کے باقی اعمال بھی اچھے اور مکمل ہوں گے۔ لیکن یہاں پر جو بات چل رہی ہے اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہیں، اور ان کو کیسے کرنا ہے، روزمرہ کی زندگی کے اندر ان کو کیسے لانا ہے، کیا کرنا ہے، معاشرت اور اخلاقیات کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کے مشرق یا مغرب کی طرف کرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے۔ جب اہل کتاب نے اور مشرکین نے یہ بات چھیڑ دی تھی کہ یار یہ کیا بات ہے، ہر روز ہی قبلہ چینج ہوتا ہے، مسلمانوں کا تو ہر روز قبلہ چینج ہوتا ہے، بیت المقدس تھا، بیت المقدس ان کا کیونکہ اختلاف تھا حرم سے، ان کا اختلاف تھا حرم سے،
تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ حرم کی طرف منہ کر لیا گیا، تو یہ کیا بات ہے؟ جب انہوں نے حرم کے اوپر یہ سوال اٹھائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ان کی اس بات کی تردید کی کہ بھئی مشرق کی طرف منہ کرنا، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یا حرم کی طرف منہ کرنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کس کا حکم ہے اور اس حکم کی اطاعت کی جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا اگر حکم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حکم کو دیکھا جائے گا، نہ کہ سمتوں کو دیکھا جائے گا۔ سمت تو اللہ کی ہیں، مشرق اور مغرب یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہے، جس طرف وہ چاہے انسان کو کہہ دے کہ اس طرف یہ عمل کرو اور اس طرف یہ عمل کرو، اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے ان کی محبت کے باوجود قرابت والوں کو، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں کو۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے عزیز و اقارب کے اندر صدقہ و خیرات کرے۔ یہ نہیں کہ بس زکوٰۃ دے دی سال میں ایک مرتبہ تو بس بے فکر ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی مسافروں کی مدد کرے، اپنے عزیز و اقارب میں جو لوگ بیوہ ہیں، جو عورتیں بیوہ ہیں اور جو یتیم ہیں اور جو غرباء ہیں، اپنے مال میں سے، اضافی مال میں سے صدقہ کرے، اللہ پاک مزید نوازیں گے۔ اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے۔ مانگنے والوں کو ہم کہیں جی یہ تو پروفیشنل مانگنے والے ہیں، کہ اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا، نہ ہمیں الہام ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو ہم ڈانٹ دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کے پاس اگر کوئی سائل آ جائے، سوالی آ جائے تو اس کو ڈانٹے نہیں، اس کو غصہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اس سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ بتایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی سائل آئے اور مانگے تو اس کو ضرور کچھ دو، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر اسے مسکرا کے کہو بھائی مجھے معاف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بد دعا دے دے اور قبولیت کا وقت ہو تو انسان کے لیے بدبختی کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اگر سوالی آ گیا، اور سوالی ہمیشہ یاد رکھیں سوالی لینے کے لیے نہیں آتا، کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ سوالی لینے کے لیے نہیں آتا، بظاہر وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے مال، کوئی بھی چیز، لیکن وہ بہت کچھ دینے کے لیے آتا ہے، وہ آخرت کو بنا کر چلا جاتا ہے کبھی کبھی۔ اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے والوں کو، یعنی غلام کو آزاد کرانا، یہ بہت بڑا خیر کا کام۔ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اب اتنے معمولات کے بعد اب اللہ پاک فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ جب پہلے مسلمانوں کو بیت المقدس اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو بعض اہل کتاب اور مسلمان یہ تھوڑے سے ان پر شاک گزرا کہ یار یہ کیسے ہوگا، ہمارا قبلہ تو بیت المقدس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی حکمت کو بیان فرما دیا کہ اصل مقصد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی اطاعت ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بھئی اللہ پاک تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ماننے کی کتنی صلاحیت موجود ہے۔ بات تو حکم پورا کرنا ہے۔ ابلیس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اور باقی فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا تھا، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یار میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، جیسے کہا بھی قرآن میں آتا ہے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس کے سامنے کیسے جھک جاؤں؟ یہ نہیں دیکھا مجھے حکم کس کا ہو رہا ہے، بس اس کی وجہ سے یہاں اس معاملے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اور اس کے اندر یہ حکمت بیان فرمائی کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے، چاہے مشرق کی طرف حکم دیا جائے، مغرب کی طرف حکم دیا جائے، شمال یا جنوب، جس طرف بھی حکم دیا جائے، آپ کو تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اور یہی ایمان کا خاصہ اور ایمان کا جز ہے۔ جدھر وہ کہے گا اسی طرف اس کا رخ کرنا پڑے گا، اور جو حکم وہ دے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ اصل نیکی اور تقوی اور کامل ایمان ہے۔ رہا مشرق یا مغرب میں کسی طرف رخ کرنے کی پابندی، تو اس میں کوئی نیکی نہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اس ایک آیت کے اندر چار چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ سمجھا رہے ہیں۔ ایک تو قصاص ہے، قصاص بنی اسرائیل کے اندر بھی ہوتی تھی، لیکن ایک یہاں پر رخصت اللہ پاک نے ساتھ میں یہ دے دی، قصاص کے ساتھ دیت بھی ہے۔ اگر قصاص نہیں ہے، یا قصاص کا مطلب ہے قتل کے بدلے قتل کرنا، یہ بنی اسرائیل کے اندر تھا کہ قتل کے بدلے قتل کیا، اگر کسی شخص نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یہ قصاص موجود تھا۔ دیت ہے مال کا دے کر اپنے اس خطا کا ازالہ کر دینا، جس کا قتل کیا اس کی بہن، بیٹی کو، ماں کو، بھائی کو جو ہے وہ مال کی پیشکش کرنا، اور اس سے یہ کہنا کہ جی آپ مجھ سے اس کے بدلے میں، جان کے بدلے میں جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں مال، وہ مجھے بتائیں، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اس کو بیچ دیا ہے، قتل ہو گیا تو بیچ دیا۔ یہ اللہ پاک کا ایک قانون ہے کہ اس کے بدلے میں جو مر گیا، جو چلا گیا دنیا سے، اب اس کے بدلے میں اگر اس کا قصاص لیا جائے گا تو اس کے بیوی بچے بھی جو ہے وہ رل جائیں گے۔ تو اللہ پاک اس کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ مال دے تاکہ اس کو پتہ لگے، آئندہ یہ غلطی نہ کرے۔ اب وہ جتنا مرضی اس سے مال طلب کرتے ہیں، وہ ان کی منشا اور ان کی مرضی ہے۔ ہاں، اگر مثال کے طور پر کسی کی جان کا ازالہ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 1 کروڑ دے دو اور یہ غریب ہے تو اس کو دینے پڑیں گے، یہ کہے گا کہ جی ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں 10 لاکھ 10 ہزار کر کے ایسے دوں گا، یہ اس کا طریقہ ہوگا، لیکن دینا پڑے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 1 کروڑ چاہیے، لیکن پھر وہ بعد میں جب وہ دینے کی باری آتی ہے تو اس میں سے وہ 50 لاکھ لے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ لوگوں کو تانے دیتا پھرے اور بتاتا پھرے کہ میں نے تو اس کو اتنا مال دیا تھا، بھئی 50 لاکھ دیا۔ یہ ان کا جو ہے وہ اس کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے اپنا آدھا مال اس کو معاف کر دیا، ورنہ انسان کی جان کی قیمت تو 1 کروڑ نہیں، کئی کروڑ بھی دیے جائیں تو وہ انسان واپس تو نہیں آتا۔ تو یہ ایک دیت کا حکم اس کے اندر ہے۔ اور دوسری چیز جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے قتل کیا ہے، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں رسم و رواج کے اندر کیا ہے کہ جی بس قتل کے بدلے قتل کرنا ہے، اور یہ سمجھا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کیا ہے۔ اگرچہ قتل کے بدلے قتل ہی ہے، لیکن وہی قاتل ہے جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی قتل کر کے روپوش ہو گیا، چھپ گیا ہے، تو اب اس کے بدلے میں 10 خاندان کے، اس کے خاندان کے 2 آدمی ٹپکا ہیں، جی قتل کے بدلے میں قتل ہے، تو اس نے تو 1 مارا تھا، پہلی بات ہے 2 غلطیاں یہاں پہ کر دی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ روپوش جو ہے اس کو مارنا چاہیے تھا، دوسری غلطی یہ کی کہ 1 کے بدلے میں 2 مار کے آ گیا۔ تو اب وہ کیا کریں گے، وہ آ کر 2 کے بدلے میں 4 مار جائیں گے، تو یہ فساد دنیا کے اندر پھر برپا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے کئی خطوں کے اندر، کئی علاقوں کے اندر یہی معاملہ ہے کہ اس چیز کو سمجھے نہیں ہیں اور قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہے، 1 ٹپکایا ادھر 2 ٹپکا دیے، ضد اور عناد کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پھر دشمنیاں سالہ سال چلی اور خاندانوں کے خاندان مٹ گئے، ہوا کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ قتل کرنے والے کو یہ علم نہیں ہوگا مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، اور قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں۔ تو ایسی صورتحال ہے کہ اس بیچارے کو علم نہیں ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا، میں نے تو مارا ہی نہیں تھا، اگرچہ میں اس کے خاندان میں تھا لیکن میں اس حق میں بھی نہیں تھا، یہ اس کے حق میں بھی نہیں تھا، ان کی ناراضگی بھی تھی، اس کو پتہ چلا یہ اس کے مامے کا بیٹا ہے، بھائی ٹھوک دو۔ تو یہ نہیں ہے، اللہ پاک اس چیز سے منع فرما رہے ہیں، اسی کو مارنا چاہیے جس نے قتل کیا ہے، قاتل کو۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اور اگر کیا فرمایا، اگر وہ
اس سے افی درگزر کر دیں تو پھر کیا کرے، وہ تمہارے بھائی ہیں، فاتباع بالمعروف، پھر اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کرو، واداء الیہ باحسان، وہی دیت والا معاملہ کہ اس کو کیا کرے، اس کو مال ادا کرے اچھے طریقے سے، اور پھر کیا کرے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی ہے اور ایک مہربانی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مہربانی کر رہے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، سفر کی نماز میں کچھ لوگوں نے قصر نماز تھی لیکن نماز وقت ہونے کی وجہ سے پوری پڑھ لی کہ جی وقت ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے تمہاری اس نماز میں تخفیف کی تھی، یعنی کمی کی تھی، اللہ کے ہدیے کو تم قبول نہیں کرتے۔ یعنی بخل کی بات ہے یہ کہ تم اللہ کے ہدیہ کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ پاک یہاں پر اجازت اور رخصت دیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جیسے حد بندی فرمائے تو اس پر حد بندی بھی ہے۔ نفس کی نہیں ماننی چاہیے، نفس بڑا ذلیل ہے اور انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ گھر کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سفر میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جب جماعتوں میں نکلتے ہیں نماز پڑھنے کی اللہ پاک توفیق دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی وقت ہے، اب 4 رکعت پوری پڑھ لیں۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کیا ہے، یہاں پر اس کو دیکھنا ہے۔ ہم تو تابع اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یہی ایمان کا جز اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ نفس کے بندے نہیں ہیں، جیسے نفس کہے گا اس کی اطاعت کریں گے، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب زیادتی کرنے سے مراد کہ دل کے اندر تو اس نے بغض رکھ لیا کہ جی میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن دل میں یہ بغض رکھ دے، مال بھی لے لے یا پھر معافی کا اعلان بھی کر دے، اور بعد میں پھر اس کے کسی فرد کو جو ہے وہ موقع ملتے ہی اس کو قتل کر دے، تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کافر کو قتل کرنے کی صورت میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چوپاؤں کی مانند بلکہ ان سے بھی گمراہ تر قرار دیا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا۔ من اخی سے مراد کیا ہے؟ یہاں مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دینے میں ایک طرح کی سفارش ہے کہ بے شک قاتل نے تمہارے آدمی کو قتل کیا، مگر مسلمان ہونے کے ناطے سے تم اس کے بھائی ہو، تمہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو معافی دینی چاہیے۔ معافی کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت لے لے، صدقہ کرتے ہوئے دیت لیے بغیر معاف کر دے۔ دوسری ہے کہ دیت لے لیں، پھر خواہ پوری لے لیں یا اس میں سے کچھ لے لیں۔ اگر وہ معاف کرتے ہوئے قصاص کی جگہ دیت قبول کر لیں تو ان پر لازم ہے کہ دیت کا تقاضا اچھے طریقے سے ادا کریں جس نے قتل کیا، اور قاتل کے قبیلے والوں پر لازم ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دیت دے۔ استعداد ہوتے ہوئے دیت نہ ادا کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مالدار تھا، دے بھی سکتا تھا، انہوں نے 10 لاکھ روپیہ کہا، غریب لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ صلح کریں گے لیکن 10 لاکھ روپیہ ہمیں دے۔ مال تھا لیکن یہ کہتا ہے نہیں، 8 پر بات ختم کرو، شکر کرو اللہ پاک تمہاری جان اس سے 10 لاکھ کے بدلے میں چھوڑ رہے ہیں، تم 8 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہو، تم نے انسانیت کی قیمت 8 لاکھ لگائی ہے، ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے حکم ہے، لیکن تم قیمت لگا رہے ہو، وہ قیمت نہیں لگا رہے، ان کو تو اللہ کا حکم ہے لیکن تم قیمت لگا رہے ہو، تم سودے بازی کر رہے ہو۔ کیا تم 50 لاکھ بھی دو تو ان کا لخت جگر ان کو واپس کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے جو مطالبہ وہ کریں گے جن کا قتل ہوا ہے تو اس کے موافق عمل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غنی ہونے کے باوجود بھی دیر کرنا، صدقے کے اندر دیر کرنا یہ ظلم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما کر دیت لینے کی بھی اجازت دے دی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے،
آیت نمبر 174 پڑھ لی تھی، آیت نمبر 175 سے لے کے 178 تک کا آج کا سبق ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔